اصطفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ رمضان المبارک کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ بات تو طے ہے کہ رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے تو جو شیاطین قید ہوتے ہیں وہ پھر اپنی قید سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں گناہ پہ بھی کنٹرول تھا، عبادت کی بھی توفیق مل رہی تھی، غصے سے بھی بچ رہے تھے، وساوس سے بھی بچ رہے تھے، پابندی اعمال بھی خوب ہو رہی تھی، تو رمضان کے بعد چیزیں ڈسٹرب ہیں۔ تو شیطان رمضان کے بعد اپنا کھیل خوب کھیلتا ہے، اس لیے مومن کو بھی اپنا ہتھیار تیار رکھنا چاہیے۔ شیطان کے خلاف کون سا ہتھیار سب سے زیادہ کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو متقی لوگ ہوتے ہیں جب شیطان کے گروہ ان پر حاوی ہوتے ہیں، تذکروا وہ ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون اور وہ بچ نکلتے ہیں۔ تو شیطان کے خلاف جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ جو شخص بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتا رہے گا، اللہ کی حفاظت میں آتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہ کروا کروا کر، فَأَهْلِكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے اور استغفار کر کر کے۔ تو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پہ یہ استغفار کرنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا، تو انسان رمضان کے بعد بھی اپنی رمضانی کیفیات کو باقی رکھ پاتا ہے۔ اور رمضان کے بعد اگر گناہوں اگر ذکر اذکار کو چھوڑ دیتا ہے کہ رمضان والی جو اعمال ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اتنا زیادہ شیطان حاوی ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ہی نیک آدمی کو جس نے رمضان میں بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں اس کو رمضان ہوتے ہی بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کثرت ذکر بھی کرے اور ذکر اذکار کا معمول بھی رکھے۔ یہ پکی بات ہے، اگر ذکر پابندی سے ہو رہا ہے تو گناہ پابندی سے نہیں ہو سکتے، اور گناہ پابندی سے ہو رہے ہوں گے تو ذکر پابندی سے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ذکر کی پابندی کی طرف خوب توجہ ضروری ہے۔ ذکر کی پابندی کا ایک اور فائدہ بھی ہے، انسان کی توجہ غلط چیزوں سے ہٹ کے صحیح چیزوں کی طرف چلے جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کرام کی صحبت میں رہا اور میں نے ان سے ایک بڑی چیز سیکھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر تم اپنے نفس کو اچھی چیزوں میں نہیں لگاؤ گے تو یہ نفس تمہیں بری چیزوں میں لگا دے گا۔
اگر زبردستی اپنے آپ کو ذکر معمولات کی طرف لگائیں گے تو بری چیزوں سے بچ جائیں گے. ایک نوجوان کسی شیخ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت بد نظری بڑی ہو جاتی ہے مجھ سے. حضرت نے فرمایا بھائی تم ذکر اذکار کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو تو مسئلہ تمہارا حل ہو جائے. اس نے کہا حضرت میں تو پریکٹیکل سا آدمی ہوں، اللہ کی یاد یا ذکر کرنے سے یہ میری نگاہ نیچے کیسے ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا اچھا پھر آپ کو پریکٹیکل طریقے سے سمجھاتے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی ایک کام کر دو، دودھ کا ایک پیالہ تو میں دے رہا ہوں، اس دودھ کے پیالے کو جو ہے مارکیٹ میں سے ایک طرف سے اندر لے کے جانا ہے اور مارکیٹ کی دوسری طرف سے لے کے باہر نکلنا ہے. اتنا کام اگر کر دو. حضرت یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے، انشاءاللہ کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ کے پیالے میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے. اس نے کہا حضرت پوری کوشش ہوگی. اب وہ پیالہ لے کے تیار مارکیٹ میں جانے کے لیے حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ، دیکھنا کہ کہیں دودھ کا کوئی قطرہ بھی نیچے نہ گرے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی قطرہ نیچے گرے نا اس کو ایک زوردار تھپڑ لگا. اب یہ جب پیالہ لے کے مارکیٹ میں داخل ہوا اور بڑی توجہ کے ساتھ ایک منٹ بھی اس نے اپنی نگاہ جو ہے نا اس پیالے سے ہٹائی نہیں اور مارکیٹ کی ایک طرف سے اندر داخل ہوا، آرام آرام سے مارکیٹ کی دوسری طرف سے باہر نکل آیا اور قطرہ دودھ کا ایک بھی نہیں گرا. بڑا خوش ہوا، فوراً حضرت کے پاس گیا کہ حضرت یہ پیالہ جو ہے نا اس میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، مارکیٹ کی ایک طرف سے اندر گیا تھا دوسری طرف سے باہر نکل آیا. حضرت نے کہا ایک قطرہ بھی نہیں گرا؟ حضرت ایک قطرہ بھی نہیں گرا. حضرت نے فرمایا اچھا تمہاری نگاہ جو ہے وہ اٹھی تھی نامحرم کی طرف. اس نے کہا حضرت نامحرم کی طرف دیکھنے کا ذہن بھی نہیں گیا، اتنی توجہ اس کی طرف تھی. حضرت نے فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی توجہ ہی غلط کاموں کی طرف نہیں جاتی. تو جس کو نصیب ہو گئی پابندی اللہ کی یاد کی واقعی اس کو بڑی نعمت نصیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کرنا ہے. آپ سے دعا کریے. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والسلام. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله